جہاں باپ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، باپ کی بیٹے چلنے نہیں دیتے. بھائی جوڑنا تو ہے ہی نہیں، ہمیں ٹوٹنا ہے. تو یہاں پر الجبیرہ ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑے گے. دوسرا ہے الجابر کے معنی ہے دشمنوں کے لیے سخت، بہترین سولجر، بہترین فوجی. حضرت امام مہدی کی خاصیت، خصوصیت، کوالٹی میں سے ہے بہترین قائد اور رہنما ہو گئے. الجابر اس لیے کہا جائے گا دشمنوں کے لیے سخت ہو گئے. الہاشمی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین. حضرت حسن کھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ جو حسن کھیل رہا ہے اس کی صلب میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو میری ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑ دے گا، زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، ظلم کو ختم کر دے گا. فخر کے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر. تو حضرت حسن کی اولاد میں سے ہو گئے حضرت امام مہدی. اس لیے آپ کو ہاشمی کہا جاتا ہے کہ ہاشمی خاندان سے بلونگ کرے گے آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا وہ بنو ہاشم سے تعلق رکھے گے آپ. کوئی بھی سادہ آدمی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ امام مہدی علیہ رضوان ایک برانڈ ہے، ایک درجہ ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک شخصیت ہے جو ہمارے نبی کی زبان نبوت سے جن کی تعریف نکلی ہے، وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہو سکتا. ہندوستان میں لاکھوں کروڑوں لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر لے، پاکستان میں کر لے، مگر وہ درجے پر پہنچ نہیں سکتے. تو فرمایا المہدی، الجابر، الہاشمی. آخری کیا بچا؟ المدنی. مدینۃ المنورہ میں پیدا ہو گئے، اسی لیے المدنی کہا جاتا ہے. ایک کتاب ہے الانتصار، اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر کے مطابق حضرت امام مہدی مدینۃ المنورہ میں الکریم بستی میں پیدا ہو گئے، جسے آج القرعہ کہا جاتا ہے. یہاں تک حدیث میں بتایا گیا. اب بتاؤ مدینہ میں ایک شخص پیدا ہونے والا اور ایک ہندوستان میں پیدا ہو رہا ہے بہار میں، اور وہ کہے کہ میں وہ مدینے والا امام مہدی ہوں، تو مان لے گیا؟ مدینہ کہاں، بہار کہاں؟ شکیل بن حنیف یہ بہار میں پیدا ہوا، دربھنگے میں، گاؤں عثمان پور. وہاں پر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. جماعت میں شروعات میں گیا، بھولے بھالے لوگ رہتے، پتہ چل گیا. اب لہٰذا اس نے ایک دکان چلانا شروع کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں. پھر وہ بہار سے دلی بھاگا، لکشمی نگر میں کچھ دن تک رہا، ایک بستی پکڑی، ایک مسجد پکڑی، وہاں پر جڑا، اور وہاں پر بھی اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا لکشمی نگر میں. تو اب مجھے بتاؤ اس کو ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں کہ یہ امام مہدی ہے. بہار میں پیدا ہوا، وہاں سے لوگوں نے مارا، بھگایا. بھائی امام مہدی کو کوئی مار سکتا ہے؟ کوئی بھگا سکتا ہے؟ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ امام مہدی نے 4 بڑی جنگیں لڑی ہے. ایسے قائد، ایسے رہنما کہ تلوار ان کی جیسا کوئی چلا نہ سکے، گھوڑا ان کے جیسا کوئی دوڑا نہ سکے، اور لیڈرشپ کوالٹی کسی کے اندر ویسی نہ ہو. وہ ہے قائد، وہ ہے رہنما. وہ دوسروں کو بھگاتے ہیں، کیا خود بھاگے گے ڈر کر لوگوں سے؟ تو یہ بہار سے بھاگ کر دلی پہنچا، دلی سے بھگایا تو اورنگ آباد میں، پڑے گاؤں میں پہنچا، لوگوں کو وہاں پر گمراہ کر رہا ہے. آج بھی حیدرآباد میں، نظام آباد میں، اورنگ آباد میں، ناندیڑ میں، جنتور میں، سیلو میں کثرت سے لوگ شکیل بن حنیف کو حضرت امام مہدی مان رہے ہیں. ایک دعویٰ تو یہ کیا، دوسرا دعویٰ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی کر دیا. بھائی ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی چیز رہ سکتا ہے نا. کوئی اگر یہ کہے کہ باپ بھی میں ہوں، بیٹا بھی میں ہوں، بھائی بھی میں ہوں، اور سسر بھی میں ہوں، سب میں ہوں، آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. امام مہدی الگ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے. امام مہدی رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جائے گا. آپ کو کیوں؟ اب یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. 3 دلیل ہے. جس شخص کے ایمان پر گواہی دلیل قوی سے ثابت ہو اسے کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہم. دلیل قوی یعنی
قرآن حدیث یا نبی کی زبان سے ایمان والا ہے، یہ اللہ کے نبی بول دے تو یہ ایک چیز پوری ہو جاتی کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ دلیل قوی سے ایمان پر زندگی ثابت ہو، پوری زندگی یہ ایمان والا رہے گا، اس کی گارنٹی اللہ کے نبی لے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسری چیز۔ تیسری چیز، ایمان پر موت دلیل قوی سے ثابت ہو۔ حضرت امام مہدی کی ایمان کی گواہی اللہ کے نبی نے دی، اور ایمان کی زندگی کی گواہی اللہ کے نبی نے دی، اور ایمان پر موت کی گواہی بھی اللہ کے نبی نے دی، یہاں تک کہ بتایا کہ ان کا نماز جنازہ کب کون کہاں پڑھائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تین چیزیں ہو گئی، اسٹیپ 1 2 3، تو اب اسے رضی اللہ عنہم کہہ سکتے ہیں، اسی لیے امام مہدی کو رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے۔ بھائی شکیل بن حنیف کے ایمان کی گواہی کس نے دی؟ ارے بھائی بولو، قرآن میں آیا؟ نہیں آیا۔ حدیث میں آیا؟ نبی زبان سے کہاں سے بولے گئے؟ کیونکہ بہت وہ تو اب کا ہے، کسی نے نہیں کہا۔ دوسرا، ایمان پر زندگی ثابت ہے؟ نہیں ہے، ایمان ہی خارج ہے۔ جب جیسے ہی اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اب وہ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں رہا۔ تیسری چیز، ایمان پر موت ثابت ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی بیت الخلا میں مرا تھا، اب نہ جانے یہ اسی بری موت مرے گا یا کس طرح سے مرے گا، اللہ جانے۔ جب ایمان پر زندگی ہی ثابت نہیں ہے، کافر ہے، تو پھر یہ ایمان پر موت کہاں سے ثابت ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اتنا بڑا فرق ہے دوستو بزرگوں، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً جب موقع ملے گا، یہ چیپٹر 1 مختصر میں نے بیان کیا، چیپٹر 2 3 4 جب وقت ملے گا انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب